چلنا ہم نے اللہ کی چاہت پہ تھا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے جو ہم چاہتے ہیں نا وہ اللہ کرے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا پہلے ہی کہ ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. مجھے پتا تجھے گھر چاہیے, مجھے پتا تجھے پیسے چاہیے, مجھے پتا تجھے بڑا اچھا کاروبار چاہیے, مجھے پتا تجھے خوشحالی چاہیے. میں جانتا ہوں تو چاہتا ہے لوگ مجھے سلام کریں, میں جانتا ہوں تو چاہتا ہے لوگ میرا ادب کریں, احترام کریں, عزت کریں, لوگ میرے سامنے جھکیں, لوگ مجھے جناب فنے خاں سمجھے. میں جانتا ہوں, مجھے پتا تیرے اندر یہ خواہش ہے, لیکن میں رب بھی کہتا ہوں کہ میری بھی خواہش ہے. میں نے تجھے بنایا ہے, تجھے پیدا کیا ہے, تو ساری زندگی لگا رہا, انسان کی انگلی کے برابر نہیں بنا سکتا. سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں, اتنے جو ہے نا اندر نظام بنایا ہے تیرا. میری بھی ایک چاہت ہے, میں چاہتا ہوں تو میرا بندہ بن جا, بندگی والا بن جا, خواہشات چھوڑ دے. تیرے اندر صرف ایک ہی خواہش ہو, اللہ تو راضی ہو جا, تو مجھے راضی کرنے پہ لگ جا. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اللہ فرماتا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو کر کچھ نہیں سکتا, دوڑ بھاگ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا مجبور ہو جائے گا, سامنے پڑی پینسل نہیں اٹھا سکتا اگر میں تجھے تیرے روک دوں تو اس زبان سے ایک بات نہیں کر سکتا, تیری زبان بند کر دوں تو اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, اس کا پردہ ڈال دوں اس کے آگے, تو ان کانوں سے بات سن نہیں سکتا اگر اس کو بند کر دوں تو کر تو کچھ نہیں سکتا. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تو نے سپرد کر دیا اس کا جو تیری چاہت ہے اس کے جو میری چاہت ہے, تو نے اپنی چاہتیں چھوڑ دیں. تجھے گھر چاہیے, تو نے کہا یا اللہ گھر دینا ہو تو دے دینا, میں تیری بندگی کروں گا, تیرا کام کروں گا, تیرے دین کا کام کروں گا, تیری بات مانوں گا, جو تو کہے گا وہی کروں گا. صبح سے لے کے شام تک اللہ تیرا ذکر کروں گا, تیرے بندوں کی خدمت کروں گا, تیرے بندوں سے پیار کروں گا, میں حلال کھاؤں گا, حلال کماؤں گا. اللہ مجھے گوٹھیاں منگلے نہیں چاہیے, مجھے تیری رضا چاہیے. اللہ تجھے وہ گھر دے گا جو شاید دنیا میں کسی کا نہ ہو. داتا صاحب کا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ داتا صاحب جیسا گھر ہے کسی کا؟ نہ فیکٹری لگائی, نہ زمینیں بنائی, نہ جناب کوئی دنیاوی عہدہ لیا, صرف اللہ کو راضی کیا, اللہ کی چاہت کو پورا کیا. اور آج داتا صاحب کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے اپنی چاہت کو جو تیری چاہت ہے اس کے جو میری چاہت ہے, تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو یہی چاہتا ہے نا مجھے گھر مل جائے, میرے پاس دولت آ جائے, پیسہ آ جائے. جہاں داتا صاحب سے بڑھ کر کس کے پاس پیسہ ہے؟ 38 کروڑ روپیہ سالانہ. کوئی مائی کا لال ہے جو کہتا ہوں میں 38 کروڑ روپیہ سالانہ کماتا ہوں بغیر رشوت لے کر, بغیر جھوٹ مار کے, بغیر بجلی چوری کر کے, بغیر کسی کا حق کھا کے 38 کروڑ سالانہ کو کماتا ہے. 1 لاکھ بندہ روز لنگر کھاتا ہے, کوئی کھلا سکتا ہے مائی کا لال؟ 1000 ذرا مربے کا مالک کسی کو نہیں کھلا سکتا. بندہ یہی چاہتا ہے میرے چرچے ہوں. بتاؤ صرف داتا صاحب کے چرچے جتنے کسی کے چرچے ہیں, بادشاہیاں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں 2 4 10 سال کے بعد کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور داتا سال 979 سال گزر گئے ہیں, آج بھی داتا حکومت کر رہا ہے, آج بھی آپ کی قبر مبارک حکومت کر رہی ہے, آج لاکھ بندہ آپ کے در سے کھا رہا ہے. کیا ہے آپ نے؟ یہ دعوت فکر اللہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے, لیکن یہ کچھ واقعات ہمارے سامنے کیوں رکھتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے اللہ کی صرف بات یہ پوری نہیں ہو سکتی. اللہ اس کا ظہور پھر کرتا ہے. اس طرح اللہ اس کا ظہور کرتا ہے کہ اللہ نے داتا صاحب کو وہ بادشاہی عطا کر دی کہ ساری دنیا اب مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مایا میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. تیرے مکان بھی بن جائیں گے, لوگ تجھے سلام بھی کریں گے, لوگ تیرا ادب بھی کریں گے, لوگ تیرا احترام بھی کریں گے, تیرے پاس خوشحالی بھی ہوگی, تجھے سکون بھی ہوگا, تجھے برکت بھی ہو گئی. تو جس طرف جائے گا لوگ تیرا ادب بھی کریں گے. میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میرا بندہ نہ بنا, میری بندگی نہ کی, 5 وقت میرے گھر سے اذان کی آواز سن کر بھی تو ادھر نہ آیا, اپنی دکان پہ بیٹھا رہا. تو نے کہا دکان چھوڑ کے کھاؤں گا کہاں سے, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو گھر کیسے چلاؤں گا؟ تو پھر ساری زندگی یاد رکھ, پھر تو نے میری مخالفت کی ہے. تو نے میرے دین کے لیے 5 وقت ٹائم نہیں نکالا. دنیاوی علم تو نے 20 سال پڑھے چند ٹکوں کے لیے, اور میں نے اپنی لا ریب کتاب اتاری, میں نے دین اتارا, میں نے اپنے نبی کے ذریعے شریعت اتاری. اس کو پڑھنے کے لیے تیرے پاس 10 منٹ ٹائم نہیں تھا. دنیا کے ہنر تو نے بڑے سیکھے, ایک شہر کبھی دوسرے شہر کبھی دوسرے ملک چلا گیا, اور اپنے دین کے لیے اپنے گھر کی مسجد تک بھی نہ گیا, نہ اپنی نماز ٹھیک کی, نہ کلمہ ٹھیک کیا, نہ اپنا قرآن ٹھیک کیا. کسی عالم دین کے پاس 10 منٹ نہ بیٹھا. تو کہتا تھا میں اگر بیٹھ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو نے اگر مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو نے اگر مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. تھک جائے گا ساری زندگی. ایک مکان کی چھت ڈالنے کے لیے تھک جائے گا, 2 گاڑر خریدنے کے لیے تھک جائے گا, 2 وقت کی روٹی بچوں کی پوری کرنے کے لیے تھک جائے گا. ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کو مناتے تھک جائے گا. یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے, اپنے بیٹے تم پہ خوش نہیں ہوں گے, اپنی اولاد خوش نہیں کر سکے گا. تھک جائے گا تو, کیونکہ تو نے اللہ کی مخالفت کی ہے. تو اللہ ماتا تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. تو اپنی چاہتیں پوری کرتا کرتا ساری زندگی گوا بیٹھے گا. اللہ فرماتا ہے پھر ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت. اس لیے آپ اللہ کی چاہت پہ چلیں گے, اللہ آپ کے لیے سارے کام آسان کر دے گا. وہ مالک ہے ہر چیز کا, وہ خالق ہے ہر چیز کا, اس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, اور اللہ نے اپنے خزانے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر ان کے قریب رہے, زندگی کا مقصد سمجھ, معاملات سمجھ کے میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں.